صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج خصوصیت کے ساتھ غزوہ احد کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ غزوہ احد کا ذکر قرآن و حدیث میں ہمیں کیسے ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً غزوہ احد میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ جہاد، جذبہ شوق شہادت کیسا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد دانش رسول صاحب۔ ناظرین، کتاب الشفاء سے آج صرف یہی میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے غضب کو دور فرما دیتا ہے، غصے کو ختم فرما دیتا ہے، اور بری موت کو ٹال دیتا ہے، بری موت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی صدقہ اور خیرات کرنے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس بندہ مومن کو جو صدقہ اور خیرات کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو بری موت نہیں دیتا، بلکہ اس کی موت بہت خوبصورت اور آسان موت ہوتی ہے۔ یوں ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا جو ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس صدقہ اور خیرات کی بدولت مصیبتوں، وباؤں، آفتوں، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کا وہ صدقہ جو ہے بندہ مومن کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے، اپنے حسب توفیق جتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ مصیبتیں، وبائیں، آفتیں، آزمائشیں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ غزوہ احد مسلمانوں اور کفار کے درمیان، یعنی حق و باطل کے درمیان دوسرا بڑا معرکہ ہے۔ 3 ہجری میں یہ پیش آیا۔ تفصیلی گفتگو ہمارے معزز مہمان اس پر فرمائیں گے۔ اس سے پہلے غزوہ بدر جو ہے وہ بھی پیش آ چکا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اسلام کو فتح عطا فرمائی، اور غزوہ بدر میں چونکہ کفار کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے، تو اب کفار جو ہیں ان کے سینوں میں وہ انتقام کی آگ بھی بھڑک رہی ہے، تاکہ ان کی خواتین، جس میں ہندہ کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے، انہیں جو ان کے رشتہ دار عزیز مارے گئے، چاہے وہ باپ تھا، بیٹا تھا، بھائی تھا، شوہر تھا، خواتین جو تھیں کفار کی، وہ بھی انتقام کی آگ میں بھڑک رہی ہیں، انتقام کی آگ ان کے سینے میں جل رہی ہے، اور جو ان کے مرد ہیں تو بس انہوں نے احد میں بھی یہی ان کا جو جنگ لڑنے کا ظاہری سبب تھا وہ انتقام تھا، وہ اپنے بتوں کو خوش کرنا تھا، وہ بس اتنی محدود سوچ تھی۔ مسلمانوں کو معاذ اللہ اپنی دانست میں شکست سے دوچار کرنا تھا، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ساری زندگی جو ہے، مبارک زندگی، وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ یہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان اگر لڑ رہے ہیں، شوق شہادت ہے، جہاد کا جذبہ ہے، تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، کوئی ذاتی انتقام نہیں ہے، کوئی ذاتی مفادات نہیں ہیں۔ جی علامہ محمد دانش رسول صاحب، سب سے پہلے تو یاد الہی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ غزوہ احد کا پس منظر مختصراً میں نے عرض کیا اس حوالے سے، اور خصوصاً اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر غزوہ احد کی کفار کی جانب سے تیاری کیسی تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی جانب سے تیاری کیسی تھی، اور پھر حالات و واقعات کیسے پیش آئے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی آپ رہنمائی لازمی فرما دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ نے اس خوبصورت اور تاریخی اور انتہائی نصیحت آموز موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ غزوہ احد اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، جیسے آپ نے اپنے ابتدائی گفتگو میں بھی فرمایا، نہایت اہم ہے۔ جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ جی،
تو قرآن و سنت میں اس کے ذکر آنے سے جو پہلی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ محض کوئی تاریخی روایت نہیں ہے جس کو ہم تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں اور اسے قبول کریں نہ کریں. یہ عام داستان نہیں ہے جیسے عام داستان اور عام کہانی کی طرح سے نہیں لیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. پھر یہاں پر ایک موضوع کلام تو ہمارا یہ نہیں ہے اور موضوع گفتگو بھی ہمارا یہ عنوان نہیں ہے جی. لیکن اپنے سننے والوں کو ضمنی طور پہ میں عرض کرتا چلوں جی کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. بے شک. اور آیا دن ایک نئے سے نیا فتنہ ہمارے سامنے آتا جی. ہے اور کمزور ایمان والے اور کم علم بھولے بھالے مسلمان جو ہیں وہ ان فتنوں کا شکار ہوتے ہیں. جی. قرآن کریم، فرقان حمید اور احادیث طیبہ جی یہ بنیاد ہے دین اسلام. بے شک بے شک. اب اس اعتبار سے جس فتنے کا ہمیں آج بھی سامنا ہے وہ انکار حدیث کا ہے. بالکل صحیح. تو میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن کا قرآن ہونا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. ہمارے پاس ایسا کون سا معیار ہے سبحان اللہ جس کے اوپر ہم یہ بات کہہ سکیں کہ یہ قرآن ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی معیار ہے سبحان اللہ. اور وہ زبان مصطفیٰ علیہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، کیونکہ وہ بھی آپ ہی کی زبان مبارکہ سے ہم تک پہنچا. بالکل. اب اس پہ مزید بھی کلام کیا جا سکتا ہے جی. لیکن ایک عام سادہ مسلمان، کیونکہ ہم نے غزوہ احد کو قرآن و سنت کے تناظر میں سب سے پہلے دیکھنا ہے. جی بالکل ٹھیک. اس لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی یہ بات کر دی جائے تاکہ ہمارے سننے والے اس بات کو سمجھیں کہ یہ محض ایک فتنہ ہے اور ہمارے ایمان کی آزمائش ہے. انکار حدیث جو ہے، انکار حدیث جو ہے. جی. تو قرآن کا قرآن ہونا بھی تو حدیث سے ہی سبحان ثابت اللہ. ہو. بے شک بے شک. اللہ پاک ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. اب قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف آیات ہمیں غزوہ احد کے اعتبار سے ملتی ہیں. جی. اگر ان ساری آیات کو ایک مختصر صورت کے اندر پیش کیا جائے تو قرآن کریم نے غزوہ احد کے اندر جو سب سے بنیادی بات ذکر کی وہ نافرمانی کی ہے. آگے چل کے اس کی مزید تفصیلات بھی ہم عرض کریں گے کہ وہ جو 50 تیر انداز تھے جی. جن کو متعین کیا گیا تھا کہ اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا، اب فرمان مبارکہ پر عمل نہ کر سکے، فرمان مبارکہ پر عمل نہ کر سکے، اور قرآن نے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر بے شک کیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے جو اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کے اوپر محبوب علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے جی جو رحمت اور برکت اور جو نصرت اور تائید نازل فرمائی جی. تھی اس کا ذکر قرآن کریم نے کیا. بے شک. کہ کفار آگے لگ کے بھاگنے لگ پڑے جی اور مسلمان ان کے پیچھے پیچھے. سبحان اللہ. خیر یہ تو واقعات کی صورت میں. علامہ صاحب آپ نے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر کیا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو تھے جی. اور وہ وقتی طور پر ایک آزمائش کے تحت مال غنیمت کے حوالے سے انہوں نے سمجھا کہ فتح و نصرت حاصل ہو گئی تو نیچے تشریف لے آئے اور پھر شہادت کا جام نوش کیا. 10 جو ہیں 10 کے قریب وہیں پر متعین رہے. لیکن اس سے بھی بڑی نافرمانی جو مستقل نافرمانی تھی اور بددیانتی بھی اسے کہہ سکتے ہیں اور اسے غداری بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو ہے بالکل وہ ساتھ آ رہا ہے اور راستے میں سے آ کے پھر وہ واپس ہٹ جاتا ہے، پھر وہ مڑ جاتا ہے. یعنی ان پر تو یہود پر تو مستقل بدبختی جو ہے یہ سوار ہے. بالکل. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر موقع کے اوپر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. کہ جب محبوب علیہ السلام مشاورت فرما رہے ہیں جی کہ غزوہ احد کے لیے ہم مدینہ میں رہیں یا باہر جائیں، جی تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جن کا جذبہ جہاد آج بھی مشعل راہ ہے سبحان اور اللہ. ہر مجاہد کے لیے چراغ راہ ہے، بے شک. وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم اگر یہاں پر رہیں گے تو معلوم ہوا شاید ڈر گئے، خوف کھا گئے. جی نہیں، ہم مدینے سے باہر نکل کے تو ہم ان کا مقابلہ کریں. سبحان اللہ. سبحان. اب اس صورت کے اندر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں اور تاریخ کی کتابیں، عبداللہ بن ابی جو منافق اعظم ہے، جی سردار ہے منافقوں کا سردار ہے، جی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں تو مدینہ میں رہنا چاہیے، ہمیں یہیں پر رہ کر لڑنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اور وہ لڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا، اصل مقصد اس کا یہ تھا کہ اپنے بچاؤ کے لیے ہمیں لڑنا ہی نہ باہر جائیں گے تو پھر تو باقاعدہ جنگ میں حصہ بننا پڑے گا اور جناب ہمیں تلوار چلانی پڑے گی، بالکل پھر ہماری جان خطرے میں ہے. صحیح. تو بندہ مومن
جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی جان کی پرواہ نہیں بے کرتا، شک، بلکہ مطلوب مومن تو ہوتی شہادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کش ہے۔ اور آپ نے جیسے فرمایا نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ جہاد تو یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم باہر میدان میں جا کر لڑیں، اور ان میں سے چند ایک ایسے بھی تھے جو غزوہ احد میں شامل نہیں ہو سکے غزوہ تھے، بدر میں شامل نہیں ہو غزوہ سکے بدر میں شامل جی نہیں ہو بالکل۔ سکے تھے، اور پھر ان کے سردار جو تھے نا جو چاہتے تھے کہ باہر جا کر لڑیں، وہ سیدنا امیر حمزہ رضی بالکل اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا جان ہیں، اور ان سے جو محبوب علیہ السلام کا تعلق، محبت کا، جی۔ پیار کا، وہ ایک بڑا خوبصورت ایک علیحدہ سبحان عنوان اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے بھی بڑے جذبے اور جوش کے ساتھ یہ عرض کیا کہ ہم باہر نکل کر سبحان اللہ، ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر وہ عبداللہ بن ابی 1000 کا لشکر تیار ہوتا ہے 3000 کے مقابلے میں، جی بالکل، اور 3000 کا لشکر کفار کا وہ ہے جو ہر طرح سے سامان حرب کے ساتھ لیس ہے، بالکل صحیح، ان کے پاس گھڑ سوار موجود ہیں، دیگر جو بھی ایک سامان جنگ ہوتا زریں ہے، باندھی، حتیٰ کہ ان کی خواتین بھی ہوں۔ وہ اپنے ساتھ لے کر آئے۔ جی اور جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات فرمائی کہ وہ تو انتقام کی آگ میں جل بھن رہے تھے، جی بالکل، ابو سفیان جو کہ اس وقت سردار ان کا بن چکا تھا۔ تو اس میں ایک بات قبلہ بڑی اہم ہے، جی کچھ اشارہ آپ نے اس کی طرف کیا، اسی بات کو مزید میں آگے بڑھانا چاہوں گا جی ضرور، کہ کفار مکہ کا مسئلہ جو انتقام لینے کا تھا اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور اس میں ایک نہایت اہم پہلو یہ ہے کہ اس وقت ان کے جو خدا تھے وہ خطرے میں تھے، بت جو ہیں، جو ان کے بت تھے جنہیں جھوٹے وہ اپنے خدا مانتے تھے وہ خطرے میں تھے، کہ بالکل جن کے صحیح۔ نام کے اوپر وہ نذرانے لیتے تھے، اپنے تجوریاں بھرتے تھے۔ تو بدر میں جو ان کو شکست فاش ہوئی جی اور ان کے بڑے بڑے سردار واصل جہنم ہوئے، جی تو وہ تو اس بات سے سب سے زیادہ پریشان تھے، صرف جنگ کا ہار جانا جی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا مسئلہ کہ ان کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ اس اعتبار سے لگی ہوئی تھی، صحیح، اپنی انا تھی، اپنی جھوٹی انا تھی کہ بھائی جھوٹی جن خداؤں کو دھرمی تم اور اتنا پوچھتے ہو، اور جو تمہارے نزدیک پتہ نہیں کیا چیز ہیں، تعصب، وہ تو تمہارے کسی کام نہیں آ سکے، صحیح، اور تمہارے سردار بھی نہیں بچ سکے۔ چلیں ایک عام کافر تو ٹھہرا بالکل جنگ کے صحیح۔ اندر، یہ تو تمہارے بڑے بڑے سردار جو ہیں ان کے سر اور مسلمانوں یہ نے غزوہ اتار احد دیے۔ کے حوالے سے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بت یہ اپنے ساتھ بھی لے کر آئے تھے، اس طرح کی روایات ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ خیر یہ ان کا اپنا عقیدہ تھا، جی۔ اپنے عقیدے کے مطابق وہ چل رہے تھے۔ تو ابو سفیان کے پاس کچھ لوگ آئے، اور یہ بھی روایات کے اندر بات موجود ہے، سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے جی کہ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جن کا کوئی ایک فرد میدان بدر کے اندر واصل جہنم نہ ہوا ہو، بالکل کسی صحیح، کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا، کوئی گھر نہیں یعنی بچا۔ تمام قبائل کے لوگ جو واصل تمام جہنم قبائل کے ہوئے لوگ تھے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ واصل جہنم ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی ان کی تعداد زیادہ تھی، ہم غزوہ بدر میں دیکھتے ہیں غزوہ بدر کے اندر بھی ان کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے، بالکل صحیح، اور پھر سامان حرب بھی ان کے پاس زیادہ ہے، جی لیکن اللہ کی تائید و نصرت اہل ایمان کے سبحان ساتھ اللہ، تھی۔ سبحان اور اللہ، جس طرح پھر ان کا جو حشر اور نشر کیا اہل ایمان نے، سبحان یہ بھی اللہ، ایک تاریخ کا بے روشن شک، باب ہے۔ بے شک، لیکن یہاں پر ہمارے سننے والے یہ بات بھی یاد رکھیں جی کہ فتح مکہ کا بھی ایک دن ہے، گو کہ ہمارا یہ موضوع کلام نہیں، جی جہاں پر ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر یہاں سے کوئی مثال وہ یہ چونکہ لیں- مسلمانوں کی طرف سے پیش قدمی کی جا رہی ہے نا، یہ بھی جی۔ دیکھیے قبلہ، یہاں پہ تو کفار جو ہیں وہ چڑھائی کر کے مدینہ طیبہ کی جانب آ رہے ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ کفار کا رویہ اور طریقہ کیا ہے، اور اسلام کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کار کیا کیا، ہے۔ اور صرف یہاں پر یہ کہنا کہ اسلام صرف اور صرف تلوار کے زور پر پھیلا، جیسے ہمارے کچھ مستشرقین اور کچھ اس قسم کے لوگ یہ اعتراض اٹھاتے جی ہیں، تو فتح مکہ کا ایک بہترین موقع ہمارے سامنے موجود ہے، سبحان اللہ، جہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہتا اور شہر کا شہر فتح کر لیا اور جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں وہ بھی وہ اسی بھی آپ طرح دیکھیں فتح ہمارے ہوتی ہے۔ سامنے بہت بڑی مثال موجود ہے۔ تو دو جو بڑی مساجد ہیں جو مسلمانوں کے قبلہ رہے ہیں، قبلہ ہیں، ایک قبلہ کعبۃ اول اللہ ہے، بھی ہے اور قبلہ اول مسجد اقصیٰ، دونوں بغیر تلوار اٹھائے فتح ہوتے ہیں۔ فتح ہوتا تو یہ آج کے لوگوں کے لیے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی مثال ہے۔ بالکل۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے لمحہ لمحہ محبوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، فتح مکہ کے موقع پر جی۔ محبوب علیہ السلام نے وہ ایک تاریخی جملہ، سبحان وہ کہ اللہ، وہ تو احادیث کی صورت میں ہمارے جی، جی، سامنے جی۔ موجود ہے، لیکن اگر جنگ کی تاریخ اور جنگ کے اصول و ضوابط کو اٹھایا جائے جی تو جو کسی کے ہاتھ آ جائے اس کو وہ چھوڑتا نہیں۔ چھوڑتے، بالکل ٹھیک اور ہے، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سبحان اللہ، سبحان آج تم پر کوئی پکڑ، کوئی مواخذہ اللہ، نہیں، بے جاؤ۔ شک، بے شک، حتیٰ کہ جب ابو سفیان جو اس وقت غزوہ احد کے اندر تمام سازش کو تیار کرنے والا تھا، جی جی، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو اس کے گھر میں بھی امان لے جائے گا وہ بھی امن پا جائے گا، اور اسی وجہ سے پھر بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ اسلام ہی قبول کیا۔ خیر یہ ہمارا موضوع نہیں، بات ہماری طویل جی۔ کسی وقت طرف نکل جائے گی، واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔
تو وہ سب لوگ جن کے کوئی نہ کوئی افراد گھر کے غزوہ بدر کے اندر واصل جہنم ہو چکے تھے، وہ ابو سفیان کے پاس آئے، ٹھیک ہے، کہ جناب اس طرح تو بات نہیں بنے گی، ہم تو انتقام لیں گے۔ جی، تو وہ کرتے کیا تھے کہ 1 دینار کے ساتھ 1 دینار نفع لیتے تھے، کیونکہ جی ہم اپنا نفع بھی جنگ کے فنڈ میں شامل کرتے ہیں، بالکل صحیح، اور جو بھی ہو سکا دیگر قبائل سب ہم مکمل ایک فنڈ تیار کرتے ہیں بھرپور قسم کا، اور یہی آج کفار بھی کر رہے ہیں، آج بھی یہی کر رہے ہیں وہ۔ تو پتہ چلا ہم ان کی پروڈکٹس خریدتے ہیں، وہ ہم ہی سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور وہی پیسہ پر ہمارے خلاف، ہمارے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے، فلسطین میں، کشمیر میں، دیگر یہاں پر۔ ویسے قبلہ آپ کسی بات میں ایک بات شامل کروں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی مصنوعات کا معیار بلند کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو بہتر کریں، تاکہ دیکھیں جب تک آپ کے پاس اس کی آپشن موجود نہیں نہ ہوگی، آپ ایک برائی کا مقابلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس برائی کو مٹانا ہے، جب آپ اس کا متبادل پیدا کر دیں۔ بالکل صحیح، اگرچہ الٹرنیٹس ہیں ہمارے پاس، پاکستانی پروڈکٹس اس کے اندر معیارات، اس کے جو مزید جو سٹینڈرڈز ہیں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے سامنے ایک بہترین آپشن موجود ہو، تو پھر ہم اس طرف جائیں گے ہی نہیں، اس میں خیر اور بھی ہمیں فوائد حاصل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب جناب وہ بھرپور فنڈ تیار ہوتا ہے، روپیہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جنگجو تیار کیے جاتے ہیں، دیگر قبائل کو شامل کیا جاتا ہے، یہ سارا لاؤ لشکر جب تیار ہوتا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، جو کہ محبوب علیہ السلام کے چچا جان ہیں، آپ ایک قاصد کو روانہ کرتے ہیں کہ تم نے انتہائی برق رفتاری کے خط لکھ کر بھیجتے ہیں، یہ خط میرا لے جاؤ اور یہ جا کر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خط محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، حالات کا اندازہ ہوتا ہے، پھر محبوب علیہ السلام مختلف لوگوں کو بھیجتے ہیں مزید حالات کا اندازہ کرنے کے لیے۔ چلتے چلاتے جناب یہ قافلہ چل پڑتا ہے، ان کا لشکر جو ہے کفار کا 5 شوال کو، صحیح، یہ چلتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات میں دیکھیں وہ کس قدر انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، چلتے چلتے یہ حضرت لشکر جو ہے یہ مقام ابوا پر پہنچتا ہے، جہاں پر حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار پر انوار ہے۔ جب یہ وہاں پر پہنچتے تو ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں کہیں مسلمانوں کے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کی قبر موجود ہے، تم اس طرح کرو قبر کو تلاش کرو، اس کو کھودو اور اس میں سے جو جسم ہے وہ باہر نکالو، معاذ اللہ بے حرمتی کرو، اور جب اگر ہمارے کچھ افراد جنگ کے اندر بطور قیدی ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو ہم ان کی والدہ کے عضو ایک ایک کاٹ کر، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم وہ بطور فدیہ کے دیں گے۔ اب بہت سارے لوگ اس رائے کو بڑا اہم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، تائید کرتے ہیں اس کی، بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے۔ تو کچھ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک نہیں، آج اگر تم یہ کرو گے کل تمہارے دشمن تمہارے بڑوں کی قبریں کھود کر ان کی جو لاش ہے وہ باہر نکال کر اسے کریں گے خراب۔ اور اکثر جرنیلوں نے ان کے جو ہے انہوں نے انکار کر دیا تھا اس وقت، انہوں نے پھر کہا یہ طریقہ کار ہمارا درست نہیں۔ بالکل صحیح۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ انتقام کے اندر کس سطح پر پہنچ چکے ہیں، یعنی انہیں بالکل کوئی اچھے برے کی بالکل تمیز نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں، ان کا مطمع نظر صرف اور صرف اس وقت انتقام لینا ہے۔ بالکل صحیح۔ خیر وہ قافلہ پہنچتا ہے، محبوب علیہ السلام بھی یہاں پر تیاری فرماتے ہیں، اور تمام حالات و واقعات مشاورت کے بعد یہ طے پاتا ہے کہ ہم مدینے سے باہر جا کر ہی جنگ کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں ان کو محبوب علیہ السلام اپنا نائب اور نماز کے لیے جو ہے وہ امام مقرر فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواتین کو اور بچوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بنا دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد محبوب علیہ السلام تیاری فرما کر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم کے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بھی قابل غور ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں آج اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں آج پاور ہے، حکومت ہے۔ محبوب علیہ السلام جب تیاری فرما رہے ہیں جنگ پر روانہ ہونے کی، تو باہر کچھ لوگ اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کو ہی اس بات کا مکمل اختیار ہمیں دینا چاہیے تھا، جو حضور فیصلہ فرما دیتے ہم اس کے مطابق عمل کرتے، چاہے وہ مدینے میں رہ کے لڑائی کرنا ہوتا ہے یا باہر جا کر۔ صحیح۔ اب جب یہ آپس میں بات ہوتی ہے اور محبوب علیہ السلام تشریف لے کے آ جاتے ہیں مکمل تیاری کے ساتھ، زرہ وغیرہ پہن کر آپ تشریف لاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اب ایسا نہیں، یہ کسی نبی کے شایان شان نہیں، نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ جنگ کی تیاری کر لے اور جنگ کی تیاری کرنے کے بعد پھر اس میں تبدیلی کرے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جب فیصلہ ہم نے کرنا ہے سیرت نبوی کے روشنی کے اندر، کہ جب فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہی اللہ کا حکم ہے جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرمایا۔ جب مشورہ کر لیا، مشاورت کر لی، اب جو فیصلہ طے پایا، اب اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے
اس کو پورا کرنا. بے شک. اور پھر جہاد بالخصوص جی کیونکہ ہم جہاد کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، تو جہاد کے اندر جہاد کا اعلان کرنے سے پہلے جی یہ تمام تر مشاورت ہو جائے. صحیح. جب ہو جائے مشاورت، پھر جہاد کا جب اعلان کر دیا جائے تو اب اعلان کے بعد آپ اعلان کو واپس نہیں لے سکتے. سیرت رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے. کیسے کیا حالات اور آمنا سامنا کیسے ہوا، وہ حالات کیا پیش آئے، مختصراً اس کا بھی ذکر فرما دیجیے. غزوہ احد، جبل احد کے پاس جی یہ سارا جو ہے وہ موقع قباطل وقوع پذیر ہوا. محبوب علیہ السلام تشریف لے کے آئے اپنے لشکر کے ساتھ، جس میں سے ابھی ہم نے گفتگو کے ابتدا میں جی ایسے اپنے سامعین کو بتایا کہ 300 وہ منافقین جو تھے وہ پلٹ گئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مدینے سے باہر جا رہے ہیں، اب تو جنگ ناگزیر ہوگی اور یہ ٹھیک ٹھاک جنگ ہوگی. تو سب جذبہ جہاد سے سرشار نظر آ رہے ہیں اور جان کی کوئی پرواہ نہیں. پتہ چلا کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ اول تو جاتے نہیں ہیں، ورنہ پلٹ جاتے ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہاں سے پتہ چلا جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ منافق ہے. بالکل صحیح. خیر محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور وہ 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی نگرانی کے اندر محبوب علیہ السلام ان کو وہاں پر درے پر متعین کیونکہ وہ ایک راستہ تھا جہاں سے خدشہ تھا کہ پلٹ کر اور جنگی اعتبار سے وہ بڑا اہم تھا. ٹھیک ہے. یہاں سے محبوب علیہ السلام کا جو ہے وہ جنگ کے اعتبار سے جو آپ کا ایک سب سے کہہ لیں کہ بڑا ہونا میدان حرب کے اعتبار سے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ خاص ایک راستہ تھا جہاں سے کفار پیچھے کی طرف سے حملہ. اور حقیقت یہ علامہ صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ جانتے تھے. اور یہاں بات سیرت کے تناظر میں بھی ہم کرتے چلیں کہ کوئی زندگی کا ایسا شعبہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ محبوب علیہ السلام جس کے اندر ہمیں تعلیمات ارشاد نہ فرما رہے. آج بھی اگر کوئی میدان جنگ کی حکمتوں کو اور میدان جنگ کے اسرار و رموز کو سیکھنا چاہتا ہے تو سیرت نبویہ کے دروازے آج بھی اس کے لیے بے شک. ابھی اس کے اپنا حصہ ہے وہ کتنا کم از کم کتاب المغازی کو پڑھ لیں. جی اس کے سامنے وہ تمام تر چیزیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ محدثین نے باقاعدہ اس عنوان کے اوپر باب قائم کر کے اس کے تحت احادیث جو ہیں وہ ذکر کی. تو ہمارے لیے تو بڑی آسانی ہے کہ ہم ان کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. خیر بہرحال محبوب علیہ السلام نے امام متین فرمایا اس جگہ کو چھوڑنا نہیں کیوں یہاں سے امکان زیادہ ہے کہ کفار اس سے حملہ نہ کر دیں. پیچھے سے حملہ کریں گے تو پھر معاملہ بالکل صحیح. اب جناب جنگ شروع ہوتی ہے، اس میں بہت ساری تفصیلات اور یہ کفار کی ویسے بھی عادت ہی ہے پیچھے سے حملہ کرنا، پیچھے سے سامنے سے حملہ کرنا مسلمانوں کا معاملہ ہوا کرتا ہے. بالکل آپ نے. اور یہ جو ڈرپوک اور بزدل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حملہ پیچھے سے ہی کرتے ہیں، پیچھے سے حملہ. جو مردانہ وار مقابلہ کرے وہ سامنے سے سینہ سپر ہو کر آتے. بالکل. تو یہ ان کی پرانی روایت اور آج بھی ایسے ہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ اہل ایمان کے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. سازشی حملے ہو رہے ہیں، سازشی حملے. اور جناب چھپ چھپ کے دشمنوں کے ساتھ مل کے وہ 5th جنریشن وار بھی اسی کا حصہ ہے، سارا کچھ ہے، وہ بھی سب کچھ یہی ہے. اب محبوب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ اور جناب جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ پاک کی تائید اور نصرت جو کہ ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ رہی ہے. سبحان اللہ. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کورونا وبا نے کوئی غیر مسلم ملک ایسا نہیں جس کو تباہ و برباد نہ کر دیا. بالکل ٹھیک. لیکن ہم دیکھتے ہیں جو اہل ایمان کے ممالک ہیں وہ پھر بھی بنسبتاً ان کے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. بے شک. اور یہاں پر قبلہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، وہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں اور ایتھیسٹ ہیں انہیں ہمیں آج کے اس پروگرام کے توسط سے ہم پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ تم تو سائنس کو خدا مانتے تھے، آج سائنس کہاں کھڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس بیماری کے اعتبار سے آج تک سائنس کا علاج ایجاد نہیں کر سکی. اور وہ لوگ جو سائنس کو ہی سب کچھ مانتے تھے اور جنہیں اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، آج ان کا وہ سارا غرور ریزہ ریزہ ہو چکا. بے شک. ان کا نظام صحت، ان کا نظام معیشت سب کچھ گر چکا ہے. بے شک. اب پتہ چلے گا کہ کوئی ایک ایسی طاقت موجود ہے جو اس تمام چیز کو اپنے دست قدرت سے کنٹرول فرمائے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید. ناظرین، تبسم صاحبہ نے میں جوائن کیا، پرفیوم لگانے سے نماز کا پوچھا. جی الکوہل اگر اس میں ہوگی تو بالکل نماز نہیں ہوگی. تہجد کی رکعات جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھا کرتے تھے. ایک اور لسنر ہیں صدہار سے جنید صاحب، کہتے ہیں بھائی آپ کی آواز بہت پیاری ہے. چلیں جی شکریہ آپ کا بھی. ایک اور لسنر ہیں کہتے ہیں کہ
درود پاک کی فضیلت، جی بہت فضیلت ہے، اللہ کا حکم ہے تو اس لیے پڑھنا چاہیے، دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں اس سے حاصل ہوتی ہیں حدیث مبارکہ کے مطابق۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے اپنے کزن کا ذکر کیا، سیلری انہیں نہیں مل رہی سعودی عرب میں 1 سال سے، جی انہیں آپ بتائیے کہ درود پاک کی کثرت کریں اور یا رزاقو کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ حافظ محمد نعمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پہ، وجیہہ نوید صاحب ہیں، سجل احمد صاحبہ ہیں، عدنان صاحب ہیں، محمد اقبال حیدر صاحب، آپ کا شکریہ، رحیلہ صاحب ہیں، آپ کے میسیج کی سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ لکھ بھیجیے، انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور بتایا جائے گا۔ افتخار ڈوگر صاحب ہیں، بابا نونا صاحب، غلام رسول ڈوگر صاحب، عباس ڈوگر صاحب، احمد ڈوگر صاحب، غلام حسین ڈوگر صاحب، ریگولر لسنرز میں شامل، آپ کا شکریہ۔ جی علامہ صاحب، غزوہ احد کیسے آمنا سامنا ہوا؟ اور وقتی طور پر تو وہ جب صحابہ کرام نیچے آئے تو وقتی طور پر تھوڑا سا پانسا پلٹ گیا، لیکن پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان اسی جذبہ جہاد کے ساتھ جب لڑے تو کفار آگے لگ کر بھاگ پڑے۔ اس حوالے سے مختصراً جو غزوہ بدر، میدان بدر میں جو واقعہ پیش آیا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے جی اس میں سب سے پہلے ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ ہم عرض کرتے چلیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی پوری جماعت سے اللہ اور اس کے رسول کی ذات راضی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور قرآن و سنت کے ایسے دلائل قطعیہ اس پر موجود ہیں جی کہ جن کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو جب اللہ رسول ان سے راضی ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں بالکل ان کے بارے میں کیسی ہلکی بات کہنے والے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ کہنا کہ غزوہ احد کے اندر مسلمان شکست کھا گئے تھے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بالکل صحیح، وہ وقتی آزمائش وہ تھی۔ ایک وقتی طور پہ، اور بالخصوص اس میں جب محبوب علیہ السلام کی شہادت کی جو خبر تھی، جو 3 دفعہ کسی نے افواہ کے طور پر پھیلائی، اور یہاں پر یہ بات بھی قابل غور اور قابل ذکر ہے، جی ہمارے سننے والے اس بات کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ کریں کہ کسی ایک لمحے کے اوپر بھی محبوب علیہ السلام کے اردا گرد سے صحابہ کرام علیحدہ نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ٹھیک ہے، اور اپنی جانیں نچھاور کرتے بد نصیب شخص جس نے محبوب علیہ السلام کی طرف پتھر کو پھینکا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، ہونٹ مبارک کے اوپر زخم آیا، تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون تھا، محبوب علیہ السلام نے اس کا نام ارشاد فرمایا کہ فلاں تھا، جی، اور پھر وہ صحابی اس کے پیچھے گئے اور اسے واصل جہنم کر کے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسے واقعات ہیں جن کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اور پھر حضرت جب یہ جنگ ختم ہو گئی، جو میں نے بات عرض کی کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام اور رضوان کو یہ کہنا کہ اہل ایمان اس میدان کے اندر شکست کھا گئے تھے، یہ درست نہیں۔ معاذ اللہ، وادی عقیق تک سبحان اللہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے کفار کا پیچھا کیا، بے شک، بے شک، اور یہاں پر آگے لگ کے دوڑتے رہے، بھاگتے رہے۔ اور ایک بات یہاں پر اور بڑی خوبصورت میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جنگ کی اختتام، جنگ ہو رہی ہے، ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، ہمارے بھی شہید ہو رہے ہیں، ان کے مر رہے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ جی، ابو سفیان جنگ کی اختتام پر آتا ہے صحابہ کرام کے پاس، اور محبوب علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، ان کے بارے میں پوچھتا ہے، تو محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اجازت نہیں دی جواب دینی۔ صحیح۔ پھر وہ جناب ابوبکر صدیق کے بارے میں پوچھتا ہے، محبوب علیہ السلام نے اجازت نہیں دی بولنے کی۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ جناب فاروق اعظم کے بارے میں بولتا سبحان ہے، اللہ۔ محبوب علیہ السلام نے اجازت عطا نہیں فرمائی بولنے کی۔ اب یہاں سے جو پہلی بات پتہ چلتی ہے، پتہ لگا اسلام کی جو مرکزی شخصیات ہیں جن کے اوپر عمارت اسلام کھڑی ہے، ان میں سب سے پہلے محبوب علیہ السلام کی ذات، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی ذات، پھر فاروق اعظم کی ذات رضی اللہ عنہما۔ تو جب وہ واپس جاتا ہے اپنے چیلے چمچوں کے پاس، اور وہاں جا کے وہ یہ خبر غلط پھیلاتا ہے کہ جناب یہ سب تو شہید ہو گئے، معاذ اللہ، تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور جواب اس کا دینا چاہیے، فرماتے ہیں 2 جواب اس کا، کریم آقا اجازت عطا فرماتے ہیں، اور جناب فاروق اعظم پھر جا کے اسے جواب دیتے ہیں کہ تم کسی بھول میں نہ رہنا، نبی علیہ السلام بھی اس وقت جلوہ افروز ہیں، اور جن کا تم بار بار پوچھ رہے ہو وہ بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ محبوب علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام و رضوان اس لمحے کے اندر بھی بالکل اپنے اس پورے جذبے کے ساتھ، پورے شوق شہادت اور جذبہ جہاد میں سرشار ہو کر وہاں پر موجود تھے اور سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ خدشہ یہ تھا کہ کہیں یہ مدینے پر حملہ نہ کر دیں، اسے خالی جانتے ہوئے۔ تو محبوب علیہ السلام نے جناب
علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا کہ ان کی نگرانی کرو، ان کا پیچھا کرو، کہیں گے وہاں حملہ نہ کر دیں۔ تو یہاں سے آپ کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ اہل ایمان اس میدان کے اندر جو ہے وہ ہار گئے تھے، وادی عقیق تک جا کے ان کا پیچھا تو وہ کھاتا جو بھاگ جاتا، جو بھاگ جاتا ہے۔ بھاگے ہیں یہاں پر محبوب علیہ السلام کے غلام صحابہ کرام رضوان وہاں پر موجود رہے، آخر تک موجود رہے، تو بھاگے تو کافر بھاگے اور وہی شکست کھائی۔ اور پھر وہاں پر ابو سفیان نے کہا کہ 1 سال کے بعد دوبارہ تمہارا مقابلہ دوبارہ ہوگا، بدر صغرا میں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قبول ہے تمہارا چیلنج۔ تو اگر ڈر گئے تھے نعوذ باللہ معاذ اللہ، یا جناب صحابہ کرام یا دیگر وہ حالات ایسے بن گئے تھے، تو پھر یہ چیلنج تو وہ قبول کرتے ہیں جو ہم وقت تیار ہوتے ہیں۔ یہ چیلنج قبول کرنا بے شک یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے جذبے اس وقت بھی اسی طرح بلند تھے جیسے مدینے سے روانگی وقت بلند تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس میدان کے اندر آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ خواتین کا کردار بڑا اہم ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی قربانیاں پیش کی، زخمیوں کو جناب ان کی مرہم پٹی، پانی پلایا، اور محبوب علیہ السلام کی طرف جو کفار آتے تھے تلوار اٹھا کر ان کا بھی قلعہ کما کرتی تھی ماشاءاللہ۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما بھی اس میدان کے اندر بطور مجاہدہ موجود تھی۔ جی ناظرین، غزوہ احد کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے فتح و نصرت عطا فرمائی، آج بھی ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ ہاں، جو منافقین ہوں گے وہ جہاد میں شامل نہیں ہوں گے، وہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی طرح پیچھے ہی کھسک جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق رکھا ہے غزوہ احد میں، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا